اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے سرکاری اداروں پر SOP کے مطابق نہ ہونے کے باوجود تاخیر کی معافی کے لیے درخواستیں دائر کرنے سخت استثناء لیا ہے۔ یہ بات جسٹس محمد علی مسر کی جانب سے 11 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہی گئی، جس میں پنجاب حکومت کی جانب سے سروس کے معاملے میں 31 دن کی مہلت کی وجہ سے تاخیر کی معافی سے متعلق درخواست پر تحریر کیا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے نوٹس کیا کہ اکثر وفاق اور صوبائی حکومتوں اور خود مختار اداروں سے متعلق مقدمات قانون کے ذریعے طے شدہ حد کی مدت گزر جانے کے بعد قائم کیے جاتے ہیں اور تاخیر کو معاف کرنے کی درخواست ہمیشہ اور ناگزیر طور پر ہوتی ہے، جس میں وقت صرف کیا گیا تھا محکمہ طریقہ کار کو پورا کرنا اور مجاز اتھارٹی سے حتمی ہدایات حاصل کرنا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جیسا کہ اسٹیٹ بینک 30 اکتوبر کو اپنی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرنے والا ہے، عبوری وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے ہفتے کے روز کہا کہ صرف اس کی کلیدی شرح سود ہی مالیاتی عدم توازن کے پیش نظر معیشت کے راستے کو درست کرا سکتی ہے، کیونکہ محصولات کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق کی وجہ سے اور خرچ۔ کراچی میں کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اگر مالیاتی کھاتا غیر متوازن ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ زیادہ ہے تو صرف زرعی شرح ہی صورتحال کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اس نے جاری رکھا کہ اس کے نتائج کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری کی صورت میں دیکھے جا رہے ہیں۔ وزیر نے تسلیم کیا کہ موجودہ نگران سیٹ اپ نے مہنگائی کو ختم کیا، کنٹرول نہیں کیا، لیکن دعویٰ کیا کہ یہ کم ہو رہی ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدلیہ مخالف تقاریر کرنے پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خلاف درخواست کی سماعت 15 نومبر کو مقرر کر دی ہے۔ HIC کے چیف جسٹس سے اس درخواست کی سماعت کریں گے جو 2018 سے زیر التوا ہے۔ یہ درخواست عدنان اقبال نامی شہری نے دائر کی تھی۔ مسلم لیگ نون کے سپریم لیڈر 21 اکتوبر کو لندن میں اپنی 4 سالہ خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئے۔ ان کی وطن واپسی اس وقت ہوئی جب ملک اگلے سال اعلیٰ سطح کے عام انتخابات کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، جس سے ایک زبردست سیاسی تصادم کا مرحلہ طے ہو رہا تھا۔ نواز کو بدعنوانی کے 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت دی گئی تھی اور ایک اور مقدمے میں وارنٹ گرفتاری ان کی آمد سے قبل ہی معطل کر دیے گئے تھے، جس سے واپسی کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اتوار کے روز ترک رہنماؤں اور عوام کو مبارکباد پیش کی جو جمہوریہ ترکی کی 100ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت پاکستان کی طرف سے اپنے بھائی صدر رجب طیب ایردوان کو جمہوریہ ترکی کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریہ ترکی کے عظیم رہنما مصطفیٰ کمال کی کرشماتی قیادت میں قائم ہوئی تھی۔ علوی نے کہا کہ جمہوریہ ترکی کے قیام سے پہلے اور پاکستان کے قیام سے پہلے بھی اس خطے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ترکی کے لوگوں کے درمیان بھی زبردست دوستی تھی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے آرمی گراؤنڈ فورس کے ایک حملہ آور ہیلی کاپٹر نے ملک کے وسطی صوبے اصفہان میں ہونے والی زبردست فوجی مشقوں کے دوران اندرون ملک تیار کردہ حیدر فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ہفتے کے روز اور صبح کے نصر آباد علاقے میں جاری بڑے پیمانے پر مشقوں کے دوسرے دن میزائل کو فورس کے بیل 214 ہیلی کاپٹر سے داغا گیا۔ اس نے مقررہ ہدف کو 30 کلومیٹر 18.6 میل دور سے ٹھیک نشانہ بنایا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگران حکومت کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سفارشات پر مبنی افسران کے تبادلوں سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کمیشن کو رپورٹ جمع کرانے کے لیے منگل تک کی مہلت دی ہے، جس میں ECP کی تجاویز کے مطابق کتنے افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ اس نے بعض افسران کو ان کے موجودہ عہدوں پر برقرار رکھنے کے فیصلے کے پیچھے وجوہات کے بارے میں بھی دریافت کیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جنہوں نے اس سے قبل کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈیپوٹیشن آفیسر ممبر پلاننگ رسیم حیات باجوہ کے تبادلے کے خلاف درخواست کی صدارت کی، نے ہفتہ کو تحریری حکم نامہ جاری کیا۔